کوشش کروں ان واقعات کو اس سے پہلے بھی کئی جگہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ دونوں یہودی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگے گی تو کوئی گر جائے گا۔ تو جواب میں دوسرا یہودی کہتا ہے، شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ یہ پتھر یہاں نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ آج پتھر سے لے کر کچرے کا ڈھیر جہاں موجود ہو، سمجھ لینا چاہیے یہ کسی اور کا علاقہ نہیں، مسلمان کا علاقہ ہے۔ جو قوم اپنی شناخت مٹا دے، جس قوم کو اپنی پہچان بنانے کا جذبہ ہی نہ ہو، وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم دنیا میں باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ کم و بیش 800 سال پرانا واقعہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، تنہا بغداد مقدس میں 30 جامعات تھے، 30 یونیورسٹی تھیں، 30 یونیورسٹی۔ دور دراز سے لوگ علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کی سرزمین پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک فرانس کا نوجوان جس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں اور بغداد کی یونیورسٹی کے علمی معیار کو دیکھوں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں، تاکہ میں بھی علم حاصل کر سکوں، بغداد کی سرزمین پر پہنچا۔ کیا اخلاق تھے مسلمانوں کے، اللہ اکبر۔ گلی میں 4 نوجوان گزر رہے تھے، ایک گوری چمڑی والے اجنبی کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، مسافر ہے۔ روکتے ہیں اس کو، ملتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں فرانس سے آیا ہوا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یونیورسٹی کے تعلیمی اسٹیٹس کو دیکھنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ تھوڑی سی بے تکلفی کے بعد وہ فرانس سے آیا ہوا انگریز ان 4 نوجوانوں سے پوچھتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ 22 سال کا جوان، کلمہ پڑھنے والا، نبی کا شیدائی، جواب میں کہتا ہے میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر طب بن رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اس طریقے سے 4 گلی میں گھومنے والے بچوں نے جب اپنی تعلیم کے حوالے سے یہ بات بتائی، فرانس کا وہ نوجوان کہتا ہے گلی میں گھومنے والے مسلمانوں کے علم کا جب یہ حال ہے تو یونیورسٹی میں رہ کر علم حاصل کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ اس وقت میں جہاں پر گفتگو کر رہا ہوں یہ اقلیتی علاقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے۔ 1-2 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ کیا پہچان ہے، کیا آئیڈینٹیٹی ہے، کیا شناخت ہے ہماری؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں، ڈاکٹر بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، سرجن بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ایڈوکیٹ بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ریسرچ اسکالر بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، مفتی بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، شیخ الحدیث بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اس وقت اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنی پہچان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، برائیوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نیکی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے۔ انسانیت کے علم بردار بنو۔ انسانیت سسک رہی ہے، آوارگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آیت جو میں نے تلاوت کی اس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا تم اس سے دشمنی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن ہوگا وہ کبھی آپ کو چین سے جینے تو نہیں دے گا نا۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ ہمیشہ بے قرار رہیں۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ عروج کی شاہراہ پر کبھی آپ گامزن نہ ہوں۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ آوارگی آپ کی پہچان بن جائے۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ سر بسجود نہ ہوں۔ دشمن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر قرار ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں اطمینان ہو۔ افسوس کی بات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچاننے سے بھی عاری ہیں اور دشمن کی شناخت سے بھی ناواقف ہیں، اور دشمن سے ہی دوستی کر کے ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دشمن کرتا کیا ہے، کس طریقے سے پریشانیاں پیدا کرتا ہے، کس طریقے سے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، کس طریقے سے انتشار پیدا کرتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جس راستے پر لے جا کر انسان کی یونٹی کو بکھیر دیتا ہے، انسان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا دے یہ شیطان کس طریقے سے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، جسے قرآن نے کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیے عداوت کے لیے، بغض کے لیے، اختلاف کے لیے شیطان جن حربوں کا استعمال کر رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر والانصاب۔ یہ قرآن نے کہا جب شیطان تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے تو نشے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، شراب کا سہارا لے کر، نشے کا سہارا لے کر تمہارے درمیان بغض اور عناد کو پیدا کر دیتا ہے، اختلاف کے بیج کو بو دیتا ہے، اور تمہاری زندگی تنہا برباد نہیں ہوتی۔ کسی محلے کا ایک بچہ اگر نشے کا عادی بن جائے اس کا پورا گھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میجر کام، سب سے بڑا کام اگر شیطان کا کوئی ہے تو ایک کو بہکانا کبھی نہیں ہوتا، وہ ایک کی آڑ کے اندر، ہول سیل کے اندر خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی پوری کوشش شیطان کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو دونوں کی زندگی برباد نہیں ہوگی، ان کی نسلوں کی بھی، دونوں کے خاندان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی عادتوں کا عادی انسانوں کو بنا دیتا ہے کہ ان عادتوں کا عادی ہو جائے تو اس عادت کی بنیاد پر گھر ہی نہیں خاندان تباہ کے تباہ ہو جاتے ہیں، فرد ہی نہیں محلے کا محلہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جو لوگ ڈرگز کے عادی ہیں، جو لوگ منشیات کے عادی ہیں، جو لوگ نشے کے عادی ہیں، ذرا ان کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، ایک بچہ اگر ڈرگی ہو جائے تو سچویشن یہ ہوتی ہے، ماں کا زیور محفوظ نہیں، بیوی کا زیور محفوظ نہیں، باپ کا پیسہ محفوظ نہیں، گھر کا سامان محفوظ نہیں، پڑوسی کا سامان محفوظ نہیں، پڑوسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، ایک کے بگڑ جانے کی بنیاد پر
पूरे के पूरा खानदान तबाह होता नजर आता है, पूरे के पूरे खानदान की नींद खत्म होती नजर आती है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने नशे के अंदर हमारे इलाकों के अंदर नौजवान गिरफ्तार हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हुजूर मुईनुल मशाइख को कि कई सालों पहले से इस तकलीफ को उन्होंने भांप लिया था और तहरीक चलाई थी, और शायद आपकी नॉलेज में न हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से इन्हीं की काविशों की बुनियाद पर एक किताब मंजर आम पर लाई गई थी जिसका नाम ही रखा गया था मंशियात का जहर, और इस किताब को मंसूब भी मुईनुल मशाइख की तरफ की गई थी, इस किताब किया गया था। अल्लाह अकबर, आज नशे की लत के अंदर नौजवान डूबता है, उसका बच्चा है, अल्लाह बचाए। बेटा इसकी संगत में मत जाना वरना तुम भी आदी बन जाओगे। कभी उस नशे के आदी को तुमने समझाने की कोशिश की, कभी उसे प्यार देने की तुमने कोशिश की। आइए एक वाक़े के जरिए मैं आपको समझाओ ताकि ज़मीर भी बेदार हो, जिम्मेदारी का एहसास भी हो, और फिर कल से अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ अमली मैदान के अंदर भी कदम रखने की आप कोशिश करें। हम समझते हैं किसी और का बच्चा नशे का आदी है, हम समझते हैं किसी और की बच्ची नशे की आदी है, हमें क्या सरोकार, हमारा बच्चा तो महफूज है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं, तवाफ़े काबा करते हैं तो दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमारे शहर वालों को अच्छा रख। मकाम इब्राहिम पर पहुंचते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह हमारे शहर वालों को अच्छा रख। इसी के साथ सफ़ा मरवा की सई करते हैं तो कहते हैं ए अल्लाह हमारे शहर वालों को अच्छा रख। मैदान अरफात पहुंचते हैं तो कहते हैं ए अल्लाह हमारे शहर वालों को अच्छा रख। मिना पहुंचते हैं तो कहते हैं ए अल्लाह हमारे शहर वालों को अच्छा रख। लोगों ने कहा हुजूर, न बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं, न बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं, न माँ बाप के लिए दुआ कर रहे हैं, ये सारे शहर वालों के लिए क्यों दुआ करते हैं? उनके जवाब को सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मैं इसलिए शहर वालों के लिए दुआ करता हूं कि उसी शहर में मेरी बीवी भी रहती है, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरे माँ बाप भी रहते हैं। शहर का अगर एक बिगड़ गया तो हो सकता है मेरे बच्चे भी उसकी लपेट में आ जाएं, इसलिए सारे शहर वालों के लिए दुआ करता हूं ताकि वो भी महफूज रहे और मेरी औलाद भी महफूज रहे। ये न तसव्वुर करना कि किसी का बेटा अगर जुर्म के अंदर गिरफ्तार हो रहा है, किसी का बेटा नशे के अंदर नशे का आदी हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका असर कभी हमारी दहलीज पर नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, ये मुआशरे को तबाही के दहाने पर ले जाती हैं, बर्बादी के दहाने पर ले जाती हैं। मंशियात का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अब तो कौसा और मुमरा के अंदर इतनी पुलिस फोर्स भी नहीं जो इस मंशियात के कारोबार को कंट्रोल कर सके। अल्लाह अकबर, ये कैसे बढ़ रहा है और हमारे मुआशरे में क्यों बढ़ रहा है? ये नस्ल कुशी हो रही है। आप जरा सोचो, इंस्टॉलमेंट के अंदर किस्तवार एक नौजवान मौत की दहलीज पर कदम रखता है, जहर पीने वाला यकबारगी में मर जाता है, लेकिन नशे का आदी इंस्टॉलमेंट के अंदर मरता है, टुकड़े टुकड़े में मरता है, किस्तवार मरता है। आप अंदाजा लगाओ, क्या ये कौम के बच्चे हों, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, लेकिन अगर वो नशे के आदी बने हुए हैं तो क्या उनको नशे से मुक्त कराना, उनको नशा छुड़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? शैतान तो चाहता है कि तबाही फैले, शैतान तो चाहता है कि बर्बादी फैले, शैतान तो चाहता है कि तबाही और बर्बादी के दाने पर इंसान पहुंच जाए और इंसान का सुकून खत्म हो जाए। अगर जमीर मुर्दा हो चुका है और बिगड़े हुए को देखने के बाद अगर सीधे रास्ते पर ले जाने के सिलसिले में जिद्दोजहद नहीं की जाती, तो आइए मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक यहूदी का जनाजा निकला, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह अकबर, साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये तो यहूदी का जनाजा है। आका ने फरमाया, हाँ जानता हूं। सरकार से अर्ज करते, हुजूर इसके जनाजे को देखकर आप दीदा आप क्यों हो गए? इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि काश ये कलेमा पढ़ लेता तो आज जन्नत का मुसाफिर हो जाता। आप अंदाजा लगाइए, यहूदी के कलेमा न पढ़ने की बुनियाद पर आतिश जहन्नम में गिरफ्तार के तसव्वुर ने मुस्तफा को बेचैन कर दिया। आज हमारे कौम के नौजवान
دن بدن اور رات و دن نشے میں چور ہیں. کیا کبھی آپ کا ضمیر جاگتا نہیں ہے کہ یہ بچہ ہماری قوم کا بچہ ہے, یہ بچہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے, یہ بچہ ہمارے معاشرے کا بچہ ہے؟ اس کے لیے بیدار ہونا پڑے گا, جد و جہد کرنی پڑے گی. اور سن لو, یہ نشے کے عادی بنتے کیسے ہیں, نشے کی طرف جاتے کیسے ہیں, وہ کون سا فیکٹر ہے جو نشے کی طرف لے جاتا ہے؟ مجھے یقین کامل ہے کہ یہاں کوئی منشیات کا عادی نہیں ہوگا, نشے کا عادی نہیں ہوگا, لیکن بالفرض اگر سمجھ لیجئے کہیں وہ سن رہا ہے تو آئیے میں اس کا علاج بھی اس کو بتا دوں, تاکہ جس وجہ سے وہ اس طرف جا رہا ہے, قرآن اس کا سولوشن کیا بتا رہا ہے, قرآن اس کا علاج کیا بتا رہا ہے, قرآن اس کے بارے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے. آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں, انسان نشے کا عادی ہوتا کیوں ہے, نشے کی طرف جاتا کیوں ہے؟ پہلی چیز ہوتی ہے ناکامی. کسی چیز میں وہ ناکام ہوا, فیل ہوا, کاروبار میں ناکام ہوا, پیار میں ناکام ہوا, تو اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے نشے کا عادی بن گیا. ناکامی اسے اس دہلیز پر لے جاتی ہے. تو کیا نشے کی عادت اختیار کرنے کے بعد تمہیں کامیابی مل جائے گی؟ نہیں, بلکہ قرآن نے تو کہا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اور آگے فرمایا ایک مقام پر فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اس سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. نشے سے بچنے میں کامیابی ہے, نشے میں گرفتار ہو کر کامیابی نہیں. نشے میں گرفتار ہو کر کس کی زندگی بنی ہے, کس نے کامیابی حاصل کر لی ہے, کس نے ترقی کے دروازے پر دستک دی ہے؟ ذرا منشیات کے عادی نوجوانوں کو دیکھو, دنیا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے. نشے کی عادت میں گرفتار نوجوان کچرے کے ڈھیر پر جا کر کے وہاں پر پلاسٹک چنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بیچ کر میں اپنے نشے کی عادت کو ختم کروں, نشہ پہ حاصل کروں. آپ مجھے بتاؤ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ناکام ہو گئے, اب کیا کریں؟ بس ایک ہی علاج ہے. ناکام ہوئے ہو نا آپ پیار میں ناکام ہوئے, تعلیم میں ناکام ہوئے, کاروبار میں ناکام ہوئے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرے کریم نے فرما دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہو. مایوس مت ہو جاؤ, تاریخ میں ایسے بہت سارے ملیں گے کہ 100 بار ناکام ہونے کے بعد محنت انہوں نے جاری رکھی اور کامیابی نے ان کا بڑھ کر کے استقبال کیا ہے. ناکامی کا علاج یہ نہیں ہے کہ نشے کی دہلیز پر پہنچو, ناکامی کا علاج یہ کہ قرآن کا دامن تھامو, نبی کا دامن تھامو اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کرو. دنیا کا انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ کرو تو تم کامیاب ہوگے, ہو سکتا ہے کہ اس کی بات غلط بھی ہو, سچی بھی ہو, لیکن جب قرآن کہہ دے تو قرآن کا فرمان حق ہے اور اللہ عز و جل یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے گا. اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ تم کوشش تو کرو. میں جب اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اللہ کی عطا پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے. اب دیکھیں نا, والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں, میری راہ میں کوئی. اب کوشش اگر کوئی کرے تو ایک راستہ دکھایا جائے نا, لیکن میرا کریم فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا, ہم انہیں کئی راستے دکھا دیتے ہیں, کئی راستے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, ہم ایک راستے کی تلاش میں ہیں, لیکن اگر کامیابی کے لیے جد و جہد کریں, کامیابی کے لیے محنت کریں, اللہ کی راہ میں کوشش کریں, لگ جائیں اس راستے کی طرف اور لگ جائیں محنت و مشقت کی طرف, تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ ایک راستہ نہیں
کئی راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے. اور پھر آگے تو پھر کریم نے جو فرمایا ہے وہ بہت ہی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرمایا ان اللہ لمع المحسنین, کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہو وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ڈرگز کے سہارے کامیابی حاصل کر رہے ہو, ڈرگز استعمال کر کے کامیابی نہیں مل سکتی. تم ذرا دیکھو نشے کی عادت میں ڈوب انسان معاشرے میں کتنا گر جاتا ہے, اس کا وقار کتنا مجروح ہوتا ہے, اس کی زندگی کتنی بدترین ہو جاتی ہے. سوسائٹی میں کوئی عزت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتا. لیکن میں اگر کسی سبب سے کوئی گرفتار ہے نشے کی عادت کے اندر, تو میں اسے پیغام دیتا ہوں, اپنے رب کی طرف لو لگاؤ, پالنہار حقیقی کی طرف لو لگاؤ, معبود برحق کی طرف لو لگاؤ, اس پالنہار حقیقی کی طرف جس کے دست قدرت میں خزانہ بھی ہے اور ساری کائنات بھی ہے. دنیا کا انسان تمہیں لالچ دے گا, یہاں سے وہاں ڈرگ سپلائی کرو, کل تمہیں بائک مل جائے گی, لیکن وہ ڈرگ سپلائی کر کے ہزاروں انسانوں کی زندگی کی بد دعائیں جو تمہیں لگیں گی وہ تمہیں بائک سے ایکسیڈنٹ پر مار دے گی. لیکن اگر تم نے ان چیزوں کی بجائے اپنے رب کی طرف توجہ دی تو میرا مولا فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, وہ تمہیں ہزار دے گا, لاکھ دے گا, بائک دے گا, لیکن میرے بندے سنیو, میرے پاس تو ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے. تو جس رب کے پاس ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی طرف توجہ دو, لا لگاؤ اس کی طرف. وہ شیطان ہے, وہ دشمن ہے تمہارا, جو ڈرگ سپلائی کرنے پر تمہیں پیسوں کی لالچ دیتا ہے اور تمہاری زندگیوں سے کھیلتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کی سپلائی کا کام کر کے عیاشیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایک انسان کے مارنے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا, اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا, اور کسی نے ایک انسان کو زندگی دی, اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, یہاں پروردگار نے فرمایا کسی ایک انسان کو کسی نے زندگی دی تو اس نے سارے انسانوں کو زندگی عطا فرما دی. پتہ چلا اگر ہم نے ایک نشے کے عادی کو نشے سے چھڑانے کی کوشش کی اور انسٹالمنٹ کے اندر مرنے سے بچنے کی کوشش, بچانے کی کوشش کی, تو یہ ایک تنہا انسان کو بچانا نہ ہوگا بلکہ یہ ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہوگا. ڈرگز کا عادی انسان اپنی بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے. ڈرگز کا عادی انسان اپنے نشے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ